نظام عالم جو قائم ہے، نظم و نسق ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مدبر بھی ہیں، سیاست کی بھی ضرورت ہے، اور ججوں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور بہت سے علوم ہیں، فنون ہیں، ایجادات ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ تو عالمیان صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں، وہی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، ایک صلاحیت دوسری صلاحیت میں منتقل نہیں ہوتی۔ فقدان عقل کا عبرت لو، ہمارے آپ کے پاس جو ہے عالمیاں نے ایک فکر کی، یا کیا کہنا چاہیے، ایک رکھ دی جس میں ہم کو مناسبت ہے ڈاکٹری کی۔ ہم سوچتے ہیں ہومیوپیتھی جو ہے، آپ کے یہاں تو ڈائگنوسز ہیں، ہمارے یہاں سمٹمس ہیں، ہم سمٹمالوجی کہلاتی ہے۔ تو آپ لوگ تدبر تفکر کرتے ہیں، مریض کی جائزہ لیتے ہیں، پیشاب جانچتے ہیں، خون جانچتے ہیں، ایکس رے کرتے ہیں، تاکہ آپ ایک ڈائگنوسس صحیح کر سکیں۔ آپ کے یہاں یہ ہم علامات ہیں، تو تدبر تفکر ہمیں بھی ضرورت ہے آپ کی۔ اگر اب مجھ پر الزام لگاتے ہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹر کہ مریض آیا، آپ نے دوا اسے 2-4 سوال کیے، ہم کو معلوم ہے کہ پرومیننٹ سمٹم ہم کو لینا ہے کسی دوا کا، ہم وہی سوال کرتے ہیں۔ تجربہ ہو گیا ہے، چہرہ دیکھا، معلوم ہے کہ جگر کا مریض ہے، ابھی تجربے کی بنا پر ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کا چہرہ پھولا ہوا ہے پسنے سے، تو معلوم ہے جگر کام نہیں کرتا، معلوم ہے تو پیشاب کم ہوتا ہے، سیکریشن نہیں ہوتا ہے۔ کل ہمارے گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہمارے عزیز کا، کہ ان کو دست آ رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگا دیا، چلی آئیں گھر مسلمان، ہم لوگ دوڑ کے دیکھ گئے، تمام بدن پھول گیا، ان کا تمام بدن پھول گیا، قبضے سے تنگ ہو گئی، اور تمام ان کی حالت دار ہو گئی۔ نہیں ڈاکٹر، ہاں دست آ رہا ہے تو اسے دوا دے دی، اسپتال لے کے گئے، اب کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، 10 بجے رات کا وقت ہے گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں ملا، خیر ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، اب انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا، نتیجہ یہ ہوا اس سے پیشاب آنے لگا۔ انہوں نے اب کمال یہ ہے، ایک ڈاکٹر کا انہوں نے بالکل غلط دوا دی تھی، اس نے انسار کی روکنے کی، اب بھائی تم ہی ایلوپیتھ ڈاکٹر، وہ بھی ایلوپیتھ ڈاکٹر، انہوں نے دے دی، آپ کہتے ہو غلط دی، ہم کیسے اعتبار کریں؟ ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر، یہ بھی تم بھی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی تنقید کر رہا ہے، انہوں نے غلط دوا دی، نہیں دینا چاہیے۔ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ تو ڈاکٹر کو تدبر سے کام لینا چاہیے، کس قسم کے ساتھ ہیں، بد ہضمی کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں، پانی پی لیا ہے کچھ ایسا، کوئی دوا کھا لی ہے جس سے دست آ رہے ہیں، تو ہر چیز میں تدبر تفکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ بس کسی میں دست آ رہے ہیں، چاہے دست کسی وجہ سے آئے، بعض دست آ جاتے ہیں گرم چیز کھانے سے، بعض ٹھنڈی چیز کھانے سے، تو بھائی اس کا سبب دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تدبر تفکر اٹھ گیا ہے ہمارے، یہ چیز تدبر تفکر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ نے سب ضابطے حیات ہے، ہم بحثیت مسلمان بات کریں، ہم دنیا بھر سے تدبر تفکر کفار میں شکوین بہت ہے، بڑے بڑے مدبر ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ہیں، ان کو آخرت تاکہ وہ چاہے مشرک ہو، کافر ہو، زندیق ہو، وہ فنی دوسرا ہے تدبر تفکر، جس میں بھی ہو جائے مسلمانوں کے کو اللہ نے قانون دیا ہے، ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو، حدیث شریف ہے، مومن کو اندر رہے، مومن میں فراست ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی بات نہیں، صرف مومن کی بات رہتی ہے۔ فراست نام ہے نور ایمان، ایمان میں اب کیا بات، کلام اللہ کو تمام ضابطہ حیات ان کا، تم مومن ہو اس لیے تم کو ضابطہ حیات بتاتے ہیں کہ تمہارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے معاملات کیسے ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تمہارے عادات کیسے ہونا چاہیے، یہ جب صحیح ہوں گے، نارمل ہوں گے تو تدبر تحقق کر سکتے ہو۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے تدبر تفکر کے لیے، مسلمان کے لیے ذکر کر رہا ہوں، فراست مومن وہ وذکر اللہ ذکر کثیرا لعلکم تفلحون، مسلمان ہو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سبحان، اس سے نور پیدا ہوگا،
نور کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی فراست پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا آپ کے دل میں، تدبر تفکر پیدا ہوگا، آپ صحیح طریقے سے اپنے فن کا استعمال کریں۔ اس کے اندر خدا تسلیم ہونا چاہیے، دل سوزی ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے۔ ایک مخلوق ہے، آزار میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اب آپ اس سے کہیں ہم 2000 روپے لیں گے، ایک انجیکشن لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ خام خام روپیہ کمانے کے لیے اس کے اوپر ایک بیچارہ یوں ہی بیمار ہے، ایک اور آپ نے اس کے اوپر بول دیا۔ مجھے نصیحت کی جائے کہ دیکھو ڈاکٹری کرتے ہو تو پہلے سے ارادہ کر لو کہ خدا کے خوف ہوگا دل میں، مخلوق کے ساتھ دلسوزی ہوگی، اور اس کے پیسے مت دیکھنا، شہرت مت دیکھنا، خدا کے ساتھ اور خدا کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، جہاں تک تمہارا علم و تجربہ ہے اس کو راحت پہنچانے کی بات کرنا۔ اس کے بعد جو کچھ تمہیں مل جائے تو تمہاری تقدیر کا ہو تو راضی لینا، وہ عقل حلال ہوگا۔ نہیں ڈاکٹر کے لیے، جس ڈاکٹر میں دلسوزی ہے اس کے ہاتھ میں شفا دی۔ ہاں تجربے کی بات ہے، ارادہ کر لیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں ہم ان سے دام لے لیں گے، جو غریب ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں گے، اور غریب بالکل غریب ہے ان کو مفت دوا دیں گے۔ بڑی برکت کی چیز، اس کی دعا 1000 روپے سے بہتر ہے۔ ایک درد و دکھ میں آتا ہے غریب آدمی، آپ نے انجیکشن لگایا، تجویز کیا اور اس کو ہمدردی کی، کچھ اس سے لیا نہیں، اس کی دعا جو ہے آپ کے 1000 روپے سے 1,00,000 روپے سے۔ تو دعائیں کسی کی لیتے رہو اور ہمدردی دلسوزی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں شفا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم جو عمل کریں اللہ آپ کی رضا کے لیے کریں، اور آپ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ کے مخلوق کے ساتھ رحم کریں، انہیں ہمدردی کریں، دلسوزی کریں، ان کی خدمت کریں، چاہے وہ ہمارے اہل ویال ہوں، دوست احباب ہوں، مریض ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم دلسوزی اور اخلاص کے ساتھ ان کی ہمدردی کریں، ان کے ساتھ معاملہ کریں، تاکہ ہماری زندگی پر عافیت ہو، عاقبت پر عافیت ہو، اور آپ کے قانون کی فرمانبرداری۔ یا اللہ ہم کو اس کی اہلیت و قابلیت صلاحیت ہو۔ آمین۔